بعد وہ کہتے ہیں فحدثنی مل ایمان، اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ قال الایمان ان تؤمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وتؤمن بالموت وبالحیاۃ بعد الموت وتؤمن بالجنۃ والنار والحساب والمیزان وتؤمن بالقدر کلہ خیرہ وشرہ۔ اب یہاں ایمانیات کی بہت تفصیل آئی ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور تو موت پر یقین رکھے اور موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھے، اور تو جنت اور دوزخ اور حساب اور میزان ان سب کو مانے، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر پر ایمان رکھے کہ اس کا خیر ہو یا شر اللہ ہی کی طرف سے۔ قال فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ، اب سوال کرتے ہیں حضرت جبرائیل، اگر میں یہ کر دوں تو پھر گویا کہ میں مومن ہو جاؤں گا، میرا ایمان اللہ کیا قبول ہوگا؟ قال فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ، ہاں اگر تم یہ کر دو تو پھر تم ایمان لے آئے۔ اب یہ جو فرق و تفاوت سامنے آ رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ایسنس میں فرق نہیں ہے، لیکن یہ کہ الفاظ کے اندر فرق ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ مقبول ترین روایت ہے وہ حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہم نے تفصیل سے پچھلی مرتبہ جس کا پورا ترجمہ پڑھا ہے۔ اب یہاں پر جو اسلام اور ایمان کے مابین جو بحث پیدا ہوتی ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، دونوں مرتبہ سوال تو یہی ہے۔ اس میں چند موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ جان لینی چاہیے۔ بعض باتوں کا ذکر میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، اس کا اعادہ ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ یہ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ مترادفات کے طور پر استعمال ہوئے، مسلم مومن، مومن مسلم۔ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے ہے، ایمان کا تعلق قلبی یقین سے ہے۔ اب جس شخص کو یہ دونوں حاصل ہوں، عمل میں اسلام کی پابندی، شریعت کی پابندی، اور دل میں اللہ پر اور تمام ایمانی جو ہیں امور ایمانیہ ان پر یقین، تو اب اسے مسلم کہہ لو، مومن کہہ لو۔ Call the rose by any name, it will smell as sweet۔ گلاب کے پھول کو نام کوئی بھی دے دو، اس کی خوشبو تو وہی رہے گی۔ اسی طرح اس میں اس کو مسلم اور مومن کہہ دینے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا اصول میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ چند ان جوڑوں میں سے ہے اصطلاحات کے، ایک جوڑا یہ ہے اسلام اور ایمان، ایک ہے نبی اور رسول۔ یہ جوڑے جو ہیں یہ مترادف بھی ہیں اور مختلف المعنی بھی ہیں۔ تو اصول جو علماء کا ہے وہ کیا ہے؟ اذا اجتمعا تفرقا، جب یہ ایک ہی جگہ پر آئیں ایک دوسرے کے مقابل میں تو اس میں فرق ہو جائے گا، اس کا مفہوم کچھ اور، اس کا مفہوم کچھ اور۔ وَإِذَا تَفَرَّقَ، اور مختلف متفرق مقامات پر ذکر ہو رہا ہو تو ان کا مفہوم تقریباً ایک کا مترادف ہوگا۔ اب ایک بات نوٹ کیجئے، قرآن کا تعلق جو ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے میں نے عرض کیا، اور ایمان کا تعلق باطن سے۔ اور دوسری طرف ہم ایک بات یہ کہہ سکیں گے کہ اسلام کا تعلق اس دنیا سے، اس دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا، اس کا دار و مدار اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان تو ایک قلبی حقیقت ہے، اس کو کیسے ویریفائی کریں گے آپ؟ بہت اہم نکتہ یہ ہے، کسی کے ایمان کا یا مومن نہ ہونے کا فیصلہ اس دنیا میں ہم نہیں کر سکتے۔ انڈیویجول عمومی باتیں کہی جا سکتی ہیں، جس میں یہ چیزیں ہوں وہ مومن ہے، جس میں یہ چیزیں ہوں وہ مومن نہیں ہے، یہ عمومی طور پر، جس میں یہ اوصاف ہوں وہ منافق ہے وغیرہ وغیرہ، عمومی انداز میں۔ لیکن معین طور پر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اسلام کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور اس میں اصل بنیاد شہادت ہے، تشہدہ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں تو ہے ہی صرف شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا ذکر بھی نہیں۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، ایک شخص ابھی ہندو ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان تو ہو گیا، ابھی نماز تو وہ سیکھے گا، پڑھے گا، یا وقت آئے گا تب پڑھے گا، نماز تو نہیں پڑھی اس نے ابھی رمضان آئے گا تو روزے رکھے گا یا نہیں رکھے گا یہ پتہ چلے گا، لیکن اس وقت وہ مسلمان صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر ہے۔
تو ان دی فائنل انالیسس بات جو ہے اسلام کی وہ شہادت کے اوپر مبنی ہے، ٹیسٹیفائی کرنا، اٹیسٹ کرنا، آئی ٹیسٹیفائی that there is no God except Allah and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his bondsman and messenger. یہ جو ٹیسٹی منی ہے یہ اسلام کی جڑ و بنیاد ہے، کسی کو مسلمان سمجھنا اس پر اس کا دار و مدار ہے۔ ہاں کوئی شخص ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو مومن نہیں ہے، چاہے قرائن موجود ہوں، سرکمسٹانشل ایویڈنس نظر آ رہا ہو، تب بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ دار و مدار قول۔ ہاں بعد میں اگر معلوم ہوا کہ یہ بدبخت تو قرآن کو تو مانتا ہی نہیں، تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اب یہ علیحدہ فینومینن ہو جائے گا جب یہ معلوم ہوا کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کو نہیں مانتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں تو قرآن کا ذکر تو نہیں ہے۔ جب ہمیں اور کچھ معلوم اس کے بارے میں نہیں ہے اور یہ شہادت ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو، ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اس کے بعد سیکنڈریلی اگر علم میں آتا ہے کہ اس کے یقینیات کے اندر بھی، ایمانیات کے اندر بھی کوئی اہم ترین چیز جو ہے وہ ساقط ہے، ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، نبوت کے اجراء کا قائل ہے، اب اس کی تکفیر کی جائے۔ اور یہ اتنا اہم واقعہ ہے، نوٹ کیجئے کہ اس پر قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 94۔ ہوتا کیا تھا کہ جب مسلمان مجاہدین باہر نکلتے تھے جہاد کے لیے، اب کہیں پر کوئی شخص آیا میرا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گویا کہ اس نے اپنا اسلام ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اب یہاں انہیں خیال آ رہا ہے کہ اس کے پاس بڑا مال ہے، ہم کہہ دیں نہیں تم ایسے ہی ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں، مومن نہیں ہو تم۔